بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گی وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارک اور سنت کے مطابق ہمیں بھی کس طرح سے اپنی صحت یابی کو برقرار رکھنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی پیاری پیاری سی عادات کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلیں تو ایک تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا زندگی تو ہم نے اپنی گزارنی ہے، تو اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ایک تو ہمیں ثواب بھی حاصل ہوگا اور دوسرا ہماری صحت بھی بہت اچھی رہے گی۔ تو اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یعنی کہ مکمل طور پر بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو غیر مسلم سائنسدانوں نے حتی المکان کوشش کی ہے کہ کلام مجید میں کوئی غلطی مل جائے تو مگر وہ ناکام رہے ہیں، انہیں کہیں بھی کوئی بھی غلطی نہیں مل سکی، اور تقریباً 80% واقعات کو سائنسی طور پر صحیح ثابت پایا ہے۔ ان کے 24% رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ صحیح پائیں گے کہ سائنسدان جو ہیں وہ بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ کس طرح سے قرآن مجید میں جو بھی جس طریقے کے ساتھ بھی زندگی کو گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں وہ بہت ہی باکمال طریقے ہیں۔ تو سائنسدان جو ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہمارے یعنی کہ قرآن مجید کے طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ جو 20% طریقے رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی ان کے بھرپور صحت مند رہے، اپنی زندگی میں بالکل صحت مند رہے۔ کس طرح سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبح کو اٹھنا، ان کی زندگی کا ان کے صبح بہت جلدی، ان کے صبح کو کیا تہجد میں اٹھنا، ان کے تہجد میں اٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اسی طرح سورج نکلنے کے بعد پھر وہ کبھی تھوڑا آرام فرماتے۔ تو یہ جو صبح کو اٹھنا ہے اور بہت جلدی اٹھنا صحت کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے بھی اس پر ریسرچ کی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صبح کو اٹھنا جو ہے وہ صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو آنکھوں کا مساج، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو آنکھوں کا مساج کرتے تھے، اسی طرح بستر سے جب اٹھتے تو تھوڑی دیر تک بیٹھے رہتے بستر پر۔ یہ بھی سائنس کے مطابق بہت زیادہ مفید ہے کہ جب آپ ایک دم سے اٹھتے ہی چلنا نہیں شروع ہوں، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں۔ اسی طرح دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونا، آرام کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور کھانے سے پہلے پھل کھانا، کوئی فروٹ کھانا، یہ بھی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت کے لیے بے حد مفید ہے اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے کوئی فروٹ کھاتے ہیں، کیونکہ فروٹ میں 90 سے 99% تک پانی ہوتا ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے۔ اگر پانی آپ کے پاس فروٹ ہے، آپ کوئی فروٹ کھاتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو ایک تو اگر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ سوچ کر کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی صحت بھی محفوظ رہے گی اور آپ کو عبادت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہر مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کس طرح سے جلدی اٹھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل
1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے، سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں، اگر ہم تہجد میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہماری صحت کے لیے کتنا مفید ہے کہ ہم نے عبادت بھی کر لی اور ہماری صحت بھی برقرار رہی، ہم تندرست و توانا رہیں گے۔ تو اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج کرتے۔ صبح جب نیند سے اٹھنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا مساج کریں، جب اٹھیں تو اٹھتے ہی آنکھوں کو تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ ملیں، رگڑیں کہ آنکھوں کا مساج ہو جائے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہتے، پھر آنکھوں کا مساج کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے اور معمول تک ان کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ کہ دیکھیں سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب بھی کتنا ہے کہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب اس حدیث کو سمجھ کر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو میں نے بھی پڑھنا ہے، تو آپ نے ایک حدیث کا بھی ثواب حاصل کر لیا، ایک قرآن کا بھی ثواب حاصل کر لیا اور آپ کی صحت بھی برقرار رہی۔ تو دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر ہم زندگی اپنی گزارتے ہیں تو کتنے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ تو اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی یعنی کہ سپلائی بحال ہوتی ہے، تو جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ دیکھیں دماغ کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج بھی شامل ہے۔ تو جب انسان فالج کا شکار ہوتا ہے نا، اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو دیکھیں پورے جسم ان کے متاثر ہو جاتا ہے، ایک ٹانگ، ایک بازو، دماغ آپ کا کام نہیں کرے گا۔ تو کتنے بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں، جبکہ اگر وہ 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسرز، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس سے غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے۔ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ دیکھیں اگر جب ہم سنت سمجھ کر یہ کام کریں گے، ہماری صحت بھی صحیح رہی، ہم نے سنت پر بھی عمل کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے عبادت کا بھی موقع دے دیا اور صحت کا بھی۔ تو اسی طرح دوپہر کا کھانا جو ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں تو یہ صحت کے لیے بھی کتنا ضروری ہے، اور ہمارے یعنی کہ آرام بھی مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے یعنی کہ 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68%
افراد ایسے ہیں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں مضر مادہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل محسوس کرتے۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی کہ اسے سنت مبارکہ پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ ان کے آپ کو نہیں ہوگا۔ تو آج کی تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر یعنی 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ آرام کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرتا ہے۔ پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے تمام کاروباری معاملات میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اسے اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں وہ لوگ۔ ہم لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری صحت جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی، ہماری عبادت بھی برقرار رہے گی اور ہم بہت اچھی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے پھل نوش فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے پھل نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی کیونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانا کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجودہ غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ خالی معدے میں جب فروٹ ہم کھاتے ہیں نا تو اس کی ہمیں زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو سائنسی ریسرچ بھی یہ کہہ رہی ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہمیں جو طریقے ہیں وہ ہمیں کتنا فائدہ دے رہے ہیں۔ ہمیں تو سائنس پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں، ہمیں تو قرآن مجید میں سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ ہم قرآن مجید کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بہت پیاری ہے اور بہت ہی حسین زندگی بن سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔